اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا ولا عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء الجاہلیت وفعال المشرکات. ان آیات میں اللہ مومن عورتوں کو ہدایات دیتے ہیں اور مومن عورتوں کو ان کے خاوندوں پہ نظر رکھنا اور ان کا فکر کرنا اس کا بھی حکم فرماتے ہیں، کیونکہ جاہلیت کے اندر عورتیں جو ہیں ان کی بڑی بری عادات تھیں. وَقَانَ سَبَبُ نُزُولُ هَذِهِ الْآيَةِ مَا ذَكَرَهُ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ بَلَغَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرصد كانت في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متذرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن. فقالت أسماء ما أكبه هذا. روایت میں آتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ اسماء بنت مرصد جب اپنے گھر میں ہوتی تو اس کو ملنے کے لیے عورتیں جاتی تھیں، لیکن وہ عورتیں جو ہیں وہ ایسا کپڑا نہیں پہنے ہوتی کہ تاکہ ان کے پاؤں چھپ جائے، بلکہ ظاہر ہوتی تھی ان کی پنڈیاں تاکہ ان کے اندر جو انہوں نے زیور پہنا ہوا ہے اس کا پتہ لگے. اور سینے بھی ان کے کھلے ہوتے تھے، سینے پر بھی کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا تاکہ ان کے سینے کا ابھار معلوم ہو. اسی طرح ان کی زلفیں بھی کھلی ہوتی تھیں، بال. بی بی اسماء جب دیکھا فرمایا کیا بری بات ہے، یہ کیا عورت کا یہی لباس ہے؟ اللہ نے اس کے بعد یہ آیات نازل فرمائی وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. فقوله تعالى وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِنَّ مِنَ النَّظْرِ إِلَى غَيْرِ أَزْوَاجِهِنَّ. ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلا. اب اللہ نے حکم دیا اور حرام کر دیا ان پہ کہ ماں سوا خامد کے کسی پہ ایسی نظر نہ ڈالیں. اس لیے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ عورت کو کسی اجنبی مرد پہ شہوت سے یا بغیر شہوت سے بھی دیکھنا منع ہے. وَاحْتَجَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَالتِّرْمِذِي مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب. بی بی فرماتی ہیں کہ میں بی بی ام سلمہ کہ میں تھی اور آپ میری اپنا سوکن بی بی میمونہ حضور کی بیوی وہ بھی میرے گھر میں تھیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی تھے حضور کے، وہ آئے تو حضور نے فرمایا کہ تم پردہ کر لو، عبداللہ ابن مکتوم آ رہا ہے. فقلت یا رسول اللہ علیہ وسلم اعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا.
میں نے کہا حضور وہ تو نابینا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ ہمیں جانتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ فقال اب اماویان انتما، آپ نے کہا تم بھی اندھی ہو، تم بھی نہیں دیکھ سکتی ہو، تو اس کو دیکھنا منع ہے، تمہیں بھی دیکھنا منع ہے۔ ثم قال الترمذي رحمه الله وهذا حديث حسن صحيح وذهب آخرون من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ اجنبی مرد کو عورت دیکھے لیکن شہوت کی نظر سے نہ دیکھے، جیسے کہ ایک صحیح روایت میں ہے کہ انہ جعل ينظر الى الحبشہ، حبشہ کے لڑکے جو تھے وہ شغل یعنی آپس میں لکڑی کی تلواروں سے لڑائی کر رہے تھے، قسم کا تجربہ بھی ہے، کھیل بھی ہے۔ وَهُمْ يَلْعَبُونَ بِحِرَابِهِمْ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ، عید کا دن تھا، وہ مسجد میں کھیل رہے تھے۔ وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ تَنظُرُ إِلَيْهِم مِّن وَرَائِهِ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی اور میں نے اپنا چہرہ جو ہے حضور کے کندھے پہ رکھ لیا تاکہ میں بھی دیکھوں، اور میں دیکھتی رہی، اور حضور پاک بھی کھڑے رہے تاکہ حتیٰ کہ میں دیکھنے سے میرا جی بھر گیا تو پھر میں مڑی، حضور نے نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر شہوت کے بغیر دیکھا جائے تو وہ جائز ہے۔ واللہ اعلم۔